اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر، زلیخا کا عشق الہی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر میں آتے ہیں تاکہ گندم حاصل کر سکیں۔ اس بار بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارا بھائی یوسف میں ہوں۔ اسے اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھاتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں میں نے جب جب بابا کو اپنے بارے میں بتانا چاہا، حکم خداوندی ماننے ہو گیا۔ بنیامین بتاتا ہے آپ کے بعد بابا کی وابستگی میرے ساتھ ہو گئی۔ وہ میرے چہرے میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، انہیں مجھ میں آپ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اس فراق کی وجہ۔ تم نے ہمارے جد ابراہیم اور ہمارے چچا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو سن رکھا ہوگا۔ بنیامین کہتا ہے ہاں، کئی بار، چچا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے دادا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اس وقت لوٹایا جب وہ اسماعیل سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئے، یعنی ابھی تک بابا یوسف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ہمارا ہجر و فراق اس وقت وصل میں بدلے گا جب بابا یوسف سے دستبردار ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بنیامین، میں تمہیں مصر میں روک لینا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بنیامین ایک دم بابا کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، پھر بولا آپ کے حکم کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، ایک تو نبی خدا کی حیثیت سے اور دوسرا عزیز مصر ہونے کی حیثیت سے۔ اگر بہت ضروری ہے تو آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں یہاں روکنے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ہجر و فراق کو ختم کرنے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب بابا ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں، اور دوسرا بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی۔ بنیامین کہتا ہے مجھے یقین ہے مجھے کھو دینے کی صورت میں بابا زندہ نہیں رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقین رکھو بابا مصر ضرور آئیں گے۔ میرے خواب کی تکمیل 11 ستارے، چاند اور سورج کا مجھے سجدہ کرنا۔ میرے بھائی 11 ستارے مصر آ گئی ہیں جبکہ چاند اور سورج کا آنا باقی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، تمہیں یہاں روکنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ تم بتاؤ تم یہاں میرے ساتھ رہو گے یا نہیں؟ بنیامین کہتا ہے اگر آپ کا حکم ہے تو ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھائیوں کے پاس واپس جاؤ، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب پوچھیں تو کہنا عزیز مصر کہہ رہے تھے تم لوگوں کا سامان گندم تیار ہے، چاہو تو ابھی، چاہو تو رات بھر آرام کرو اور صبح کنعان کے لیے نکل سکتے ہو۔ پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ بنیامین واپس ڈائننگ ہال میں آ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سب بھائی کھانا چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتے ہیں اور ایک دم سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عزیز مصر نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ عزیز مصر نے تم سے کیا کہا؟ میں تو ڈر گیا تھا، بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ بنیامین کہتا ہے نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے تو مجھے صبر اور بردباری کی تلقین کی، پھر کہا بھائیوں سے کہو ان کی مطلوبہ گندم تیار ہے، چاہے تو رات آرام کریں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر دروازے سوریا سے گندم وصول کر کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، میں اپنے بابا کے دل سے اپنی اور اپنے بھائی کی محبت نکالنے اور بھائیوں کو توبہ کروانے کے لیے اپنے بھائی کو یہاں روکنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے اور میری رہنمائی کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جب پھپھو فائقہ نے یوسف کو اپنے پاس روکنے کے لیے اپنے بابا اسحاق کا کمر بند یوسف کی کمر پر باندھ دیا تھا اور کہا تھا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور اس طرح فائقہ یوسف کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ کنعان کے رسم و رواج کے مطابق جس شخص سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے وہ 4 سال کے لیے مالک کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی اور اشارہ بھی مل گیا
कैसे बनियामिन को अपने पास रोकना है। उन्होंने पहरेदार को भेजा, फ़ौरन मालिक इब्न सर और मीनू साबू को बुला कर लाओ। अगले दिन सुबह सुबह सब अपनी गंदुम वसूल करके सफ़र शुरू कर देते हैं। बनियामिन मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है। यूसुफ ने कहा था वो मुझे अपने पास रोक लेगा, मगर पता नहीं क्या हुआ। यूसुफ ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रोका। वो अपने आप से बातें कर रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। सब भाई बहुत खुश थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि बग़ैर किसी परेशानी के गंदुम भी मिल गई हैं और खैर आफियत से वापस भी जा रहे हैं। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि सिपहसालार रूदेमून चंद सिपाहियों के साथ उनके सर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने का कहते हैं। लावी कहता है हमें ऐसे रोक रही हो जैसे आपका कुछ चोरी हो गया हो। तो रूदेमून कहता है आप काफ़िले वालों में से कोई चोर है। अजीज़ मिस्र का जामे जद्दी जो फरमा रवाए मिस्र ने उन्हें हदिया किया था चोरी हो गया है। जिसने भी वो जाम चोरी किया है वो वापस कर दे। अगर वो खुद बखुद वापस कर देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। लावी और यहूदा एकदम भड़क उठते हैं और कहते हैं कहाँ ये मेहमान नवाजी और कहाँ ये तहमत व बहतान, ये सब क्या है। फ़ताली कहता है खुदा की कसम हम चोर नहीं हैं। जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। बनियामिन मुस्कुरा रहा होता है। सिवाय बनियामिन के सब फर्दन फर्दन इस चोरी की तरदीद करते हैं। रूदेमून कहता है हमें तलाशी लेनी होगी। अगर तलाशी की सूरत में माल मसरूक़ा बरामद हो गया तो फिर इस सूरत में चोर की सज़ा क्या होगी। एक भाई पूछता है आपके कानून में चोर की सज़ा क्या होगी। तो रूदेमून कहता है आप लोग अजीज़ मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, इसलिए आपकी सज़ा आपके कानून के मुताबिक होगी। यहूदा बताता है हमारे कनानी कानून के मुताबिक जिससे मसरूक़ा माल बरामद होता है उसे 4 साल के लिए ग़ुलामी में ले लिया जाता है। रूदेमून कहता है तलाशी शुरू की जाए। लावी कहता है सबसे पहले मेरे सामान की तलाशी लें। सिपाही सबके माल की फर्दन फर्दन तलाशी लेते हैं सिवाय बनियामिन के। बनियामिन के सामान की तलाशी नहीं ली जाती। रूदेमून कहता है ये बहुत मासूम चेहरा है, ये चोर नहीं हो सकता। मगर यहूदा कहता है नहीं नहीं, इसके भी सामान की तलाशी लें। आप अपनी तसल्ली करें, इसका भी मालो असबाब चेक करें। उसका मालो असबाब चेक किया जाता है। सिपाही जैसे ही उसका मालो असबाब चेक करता है तो बनियामिन के गंदुम के थैलों से तलाई का कीमती जामे सदी सिपाही बनियामिन के गंदुम के थैले से निकाल कर रूदेमून को देता है। यहूदा बनियामिन को मारने को दौड़ता है और कहता है लानत हो तुम पर, तुम्हें शर्म नहीं आई। सब भाई उसे लानतन करते हैं। बनियामिन मुकम्मल खामोश था। इतने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चंद मुहाफ़िज़ों के साथ पहुंच जाते हैं। रूदेमून वो जाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देता है। आप जाम को पकड़ कर कहते हैं तो ये है सिला हमारी मोहब्बतों का। लावी कहता है हम आपके सामने शर्मिंदा हैं। यहूदा कहता है बनियामिन ने चोरी की है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसका भाई यूसुफ भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद फूफो के घर से चोरी कर लिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप बहुत बुरे इंसान हैं। आप अपने भाई के मुतल्लिक जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ़ खुदा ही जानता है। आप सिपाहियों को हुक्म देते हैं चोर को पकड़ लें। सिपाही बनियामिन को पकड़कर आपकी तरफ ले जाते हैं और मालिक इब्न ज़र की बग्गी में सवार कर देते हैं। लावी कहता है मैं बनियामिन के बग़ैर वापस ना जाऊंगा। अहले काफ़िला कहते हैं हम आपका ज़ोहर तक इंतज़ार करेंगे, अगर वापस ना आए तो हम कनान का रास्ता लेंगे। सब भाई कसर पहुंच जाते हैं। पहरेदार उन्हें बताता है अजीज़ मिस्र आपसे मिलना नहीं चाहते। कसर के बाहर मालिक इब्न सर और मीनू साबू खड़े थे। वो मालिक से इल्तजा करते हैं कुछ करें, हम बनियामिन के बग़ैर कनान वापस नहीं जा सकते। मालिक कहता है मैं वादा नहीं करता, कोशिश करता हूँ अजीज़ मिस्र आपसे मुलाकात करने पर राज़ी हो जाएं। मालिक की सिफारिश पर उन्हें अजीज़ मिस्र से मिलने की इजाज़त मिल जाती है। आप अलैहिस्सलाम मालिक को हदायत करते हैं सिपाहियों को चौकन्ना रखें, कहीं मेरे भाई नाउम्मीद होकर कोई गलत कदम ना उठाएं। फिर आप अपने भाइयों को अपने कमरे में बुलाकर कहते हैं इब्राहीम की सुन्नत के मुताबिक चोर को 4 साल के लिए ग़ुलामी में ले लिया जाता है। ये कानून आपने खुद ही बताया था ना, मैं ठीक कह रहा हूँ। लावी कहता है
عزیز مصر کو غلاموں اور خادموں کی کیا کمی ہے؟ عنایت فرمائیے، بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خطا کار کو اگر غلطی کی سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی غلطی کو دوبارہ دہراتا ہے۔ یہودا بتاتا ہے، بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ وہ اس کی جدائی برداشت نہ کر پائیں گے۔ آپ ایک مصیبت زدہ باپ پر رحم کریں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا میری محبتوں کا یہ صلہ جائز تھا؟ آپ کے بھائی کو سزا ملے گی، میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اسے کوئی جسمانی اذیت نہ دی جائے۔ شمعون کہتا ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور بنیامین کو واپس کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، میرا مال بنیامین سے برآمد ہوا ہے اور میں کسی اور کو سزا دوں؟ ایسا کرنے پر میرا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ سزا صرف خطا کار کو ملنی چاہیے تاکہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ غلطی نہ کرے۔ آپ کے بھائی نے ابھی تک پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، لہٰذا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہودا کہتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ معافی مانگ لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے نزدیک توبہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ توبہ اتنی آسان ہے؟ میں ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جو گنہگار ہیں مگر انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ سب سر جھکا لیتے ہیں اور ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے عزیز مصر ان کی بات کر رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام غصہ ظاہر کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ردیمون کہتا ہے، کسی نے کوئی حرکت کی تو کوئی زندہ نہ بچے گا، جائیے یہاں سے۔ سب بھائی کثر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لاوی کہتا ہے، جب ہم نے یوسف کے ساتھ ظلم کیا تھا تب ہم نہ سمجھ تھے، مگر اب بابا کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ دروازے سوریا پر اپنے کنانی قافلے والوں سے ملتے ہیں۔ لاوی کہتا ہے، تم لوگ جاؤ، میں یہیں رکوں گا اور بنیامین کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب دوبارہ مصر آؤ گے تو مجھے بردہ فروشوں کے سرائے میں مل لینا۔ سب کنعان واپس چلے جاتے ہیں اور اپنا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ بنیامین اپنے بھائی یوسف کو کہتا ہے، مجھے بابا کی فکر ہو رہی ہے، وہ تو آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور آپ نے مجھے بھی ان سے چھین لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، بابا اگر چاہیں تو ہم دونوں کو بھی پا سکتے ہیں۔ بنیامین کہتا ہے، وہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے ہمارے دادا نے اپنے اسماعیل کی قربانی دی تو اسماعیل کو پا لیا، جب بابا بھی اپنے دونوں اسماعیل کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے تو وہ بھی ہم دونوں کو پا لیں گے۔ جب میں نے بابا کو اپنے بارے میں باخبر کرنا چاہا تب اللہ کا حکم ماننے ہو گیا۔ اب یہ ہجر و فراق ختم ہونے کو ہے، فکر مت کرو، ہم دونوں جلد ہی بابا سے ملاقات کریں گے۔ ادھر زلیخا کی جب جوانی واپس آ جاتی ہے تو وہ یاد الہی میں اتنی غرق ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے گرد و نواح کی خبر ہی نہیں رہتی۔ بہت کم سوتی ہے، بہت کم کھاتی ہے، اعتکاف کی حالت میں رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایک دن حسنات کو کہتی ہے، حسنات آپ بہت مہربان ہو۔ حسنات کہتی ہے، مہربان تو یوسف ہیں نہ کہ حسنات۔ زلیخا سے بتاتی ہے، میں نے یوسف کو پروان چڑھایا ہے، ان کی رحم دلی اور مہربانی سے خوب واقف ہوں۔ وہ جتنا مجھ پر نا مہربان تھے اتنا ہی میرے دستے دراز غلاموں کے ساتھ مہربان تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حسنات کہتی ہے، آیا آپ کو یوسف کی محبت کا بھی علم ہے یا نہیں؟ زلیخا کہتی ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، البتہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ حسنات کہتی ہے، اب آپ ان کی محبت کا جواب کیسے دیں گی؟ زلیخا کہتی ہے، نہیں معلوم، اگر پہلے جیسی جوش و محبت والی ہوتی تو کچھ کہا جا سکتا تھا، مگر اب جب کہ میرے دل میں کسی غیر خدا کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حسنات کہتی ہے، یوسف پیغمبر خدا ہیں، ان کی مہر و محبت ہوس پر مبنی نہیں ہے، وہ کوئی بھی امر اپنے پروردگار کی اذن کے بغیر انجام نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی اور جوانی واپس آنے سے قبل ہی انہیں اللہ کا حکم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ازدواج کریں۔ پیغمبر خدا کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ زلیخا کہتی ہے، تو ان کی میرے لیے مہر و محبت حکم خداوندی ہے؟ معلوم نہیں، اب میں خدا کے عشق کے علاوہ کسی اور کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دے پاؤں گی یا نہیں۔ حسنات کہتی ہے، خیال رکھیے گا، رحمت خداوندی کی ہوائیں ہر وقت ہر کسی کے لیے نہیں چلتی، کہیں ان ہواؤں سے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ ادھر قافلہ کنعان پہنچ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اہل خاندان بنیامین اور لاوی کا پوچھتے ہیں
تو انہیں بتایا جاتا ہے بنیامین نے چوری کر لی ہے، لہٰذا عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر یقین نہیں کرتے، مگر اہل قافلہ بتاتے ہیں مسروقہ مال بنیامین کے اسباب سے ہی برآمد ہوا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اس صدمے کو کیسے برداشت کرتے ہیں اور بنیامین کو واپس لینے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، اور کیا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کرتی ہے یا عشق خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے، جیسے کہ اس نے کہا تھا اب میرے دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سی یو نیکسٹ ویڈیوز، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔